حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 61 سال آ چکے ہیں، عمر تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور سائر ہو کر پانی پی رہا ہے، لیکن مسلمان 61 سالی اور تنگ حالی میں مبتلا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی فرش پر لیٹے تھے، سر کے نیچے اپنی چادر رکھی ہوئی تھی۔ ایک کوئی شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر اٹھے، لیٹے ہوئے تھے، اور جلدی سے دیکھا کہ کون انہیں آواز دے رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جلدی سے اٹھ گئے کہ کون مجھے آواز دے رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اونٹ کی لگام پکڑے کھڑا ہے اور اس کی ارد گرد لوگ بھی کھڑے ہیں۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ امیر المومنین ہیں، حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یہ شخص کون ہے؟ کوئی مظلوم لگتا ہے۔ اس آدمی نے چند اشعار کہے جس میں اس نے خشک سالی کا، قحط سالی کا، بارشیں نہیں ہیں، شکوہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ہاتھ پر، اس کی سر پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر پکار کر کہا، ہے عمر، ہے عمر، ہے عمر، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا کہتا ہے؟ اصل میں یہ قحط سالی کا ذکر کر رہا ہے۔ ہے عمر، ہے عمر، ہے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے یہ بندہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 61 سال آ چکے ہیں، عمر تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور سائر ہو کر پانی پی رہا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے اور پیٹ بھر کر پانی پی رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوست، لیکن مسلمان 61 سالی اور تنگ حالی میں مبتلا ہے۔ مسلمان تنگ حالی، قحط سالی اور تنگ حالی میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی اونٹ گلے سے لاد کر اس کو دیے، اور 2 انصاری آدمی بھی اس کی ہمراہ بھیجے ہوئے انصاری یمن میں داخل ہوئے، اور ان کے پاس جو کچھ تھا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف تھوڑی سی چیز باقی بچی جو مٹھی بھر بھی نہ ہوگی، تھوڑی سی چیز باقی تھی جو مٹھی بھر بھی نہیں ہوگی۔ جب وہ دونوں انصاری عازم مدینہ ہوئے تو راستہ میں ایک آزادی ملا، راستہ میں ایک اور آدمی ملا، بھوک کی مارے اس کی ٹانگیں لاغر ہو چکی تھی۔ راستے میں جو بندہ ملا وہ بھی بھوک کی مارے لاغر ہو چکی تھی، انتہائی پریشان تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، میرے دوستوں، جب اس نے ان کو دیکھا تو نماز توڑ کر جلدی سے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ان انصاریوں نے کہا، جو کچھ بچا ہوا تھا یہ ہے، اس کو دے دیا۔ اس کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب غلہ بھیج دیں گے، ان قریب تمہارے لیے غلہ بھیج دیں گے۔ وہ راستے میں وہ بندہ انتہائی بھوکی اور پیاسے تھے، بھوک کی مارے نماز میں کھڑے ہو گئے تھے، اللہ سے مانگ رہے، یا اللہ میں بھوکے ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جب ان کو دیکھا نماز توڑ کر جلدی سے ان کے پاس پہنچا کہ تمہارے پاس ہے کچھ؟ کہنے لگا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ان دونوں انصاریوں نے جو کچھ بچا ہوا تھا اس کو دے دیا، اور اس کو کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب تمہارے پاس پہنچنے والا ہے، غلہ لے کر تمہارے پاس ان قریب پہنچنے والے ہیں۔ غلہ
تمہارے پاس بھیج دیں گے، ہم جا کے بتا دیں گے عمر فاروق رضی۔ اس نے تنگ آ کر کہا خدا کی قسم اگر ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ کیا تو ہلاک ہو جائیں گے بھروسہ کرتے کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب غلہ بھیج دیں گے نہیں معلوم۔ ہم اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظار کرتے رہیں گے تو ہم بھوکے ان کی بھروسہ کرتے رہیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اب بچ نہیں پائیں گے۔ پھر اس نے سب کچھ ایک طرف پھینک دی، دونوں انصاریوں نے جو کچھ بچا ہوا تھا ان کو دے دی۔ اب وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ لے لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب میرے پاس غلہ بھیج دیں گے، کب بھیجیں گے یہ نہیں پتہ ہے۔ اگر ہم ان کے انتظار کرتے رہیں گے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم اسی امید پر بیٹھے رہیں گے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم کس سے مانگیں؟ اپنے رب سے مانگیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، یہ سارے سامانوں کو اٹھا کر دوبارہ پھینک دی، بولے نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی۔ تم کہتے ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس غلہ بھیج دیں گے۔ اس نے سب کچھ ایک طرف پھینک مارا، دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے دست سوال دراز کیا اور خوب تضرع اور عاجزی کے ساتھ رونا داری شروع کر دیا، اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگا۔ ابھی اس نے اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا، اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا دی۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی قحط سالی کی وجہ سے۔ وہ بھی بھوکے پیاسے تھے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، کھانے بھی نہیں مل رہا ہے، قحط سالی ہے، چاروں طرف خشک سالی ہو چکا ہے، اب نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اب جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ کی دربار میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کیا ہے، اللہ ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کب انتظار کرتے رہیں گے؟ تو ہمارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو رب العالمین ہے، تو ہمیں پرورش کرنے والے ہیں، تو ہمارے خالق و مالک ہے، تو ہمارے رازق ہیں، تو ہمارے لیے مدد فرما۔ جیسے دعا کرنا شروع کر دی، اس نے اپنے ہاتھ اپنے چہرہ تک نہیں پہنچا پائے، اتنا دیر میں آسمان سے بارشیں برسانا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسانا شروع کر دی، قحط سالی ختم۔ میرے دوستو، کیا اللہ کی بندے، کیا ان کی نیت، کیا ان کی خلوصیت، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ رب کائنات کے سامنے جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے نماز کی ذریعہ سے جب مانگنا شروع کرو گے، دیکھو صحابۃ الاجمعین اللہ کی دربار میں کیسے مانگے اور کیسے اللہ سے لیے ہیں اور اللہ نے کیسے دی ہے۔ میرے دوستوں، ایک کی وجہ سے اللہ نے سب کی خوشحالی کو اور اس کے بعد قحط سالی کو ختم کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں کانوں میں انگلیاں دے کر حیران اور سرگرداں پھر رہے تھے، کان میں انگلیاں ڈال کر حیران اور سرگرداں پھر رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، اور چلا کر کہہ رہے تھے ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ لوگ دوڑتے ہوئے اور متعجب ہو کر پوچھنے لگے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض عمرہ کی طرف سے ایک پیام رساں یہ خبر لے کر آیا ہے کہ ایک نہر لوگوں کے درمیان حائل ہو گئی، اس سے عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ ملی، تو ان کی امیر افسر نے حکم دیا کہ ایسا آدمی تلاش کرو جو اس نہر کی گہرائی کو جانتا ہو۔ ایک نہر حائل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، پھر کہنے لگا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے؟ اس کی گہرائی کو معلوم کرنے کے لیے لوگ ڈھونڈو۔ اللہ اکبر۔ افسر نے حکم دیا ہے کہ ایسا آدمی تلاش کرو جو اس کی نہر کی گہرائی کو جانتا ہو۔ ایک بوڑھا آدمی لایا گیا۔ اس بوڑھے شخص نے خوف تردد کے لہجہ میں کہا کہ مجھے اس کی
बरूद का खौफ है, मगर इस अमीर ने उसको जबरान उस नहर में दाखिल करा दिया, उस नहर में दाखिल करा दिया। अभी वो नहर में दाखिल हुआ ही था कि उसको उसकी बरूद ने पकड़ लिया और वो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ देने लगा, है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ें लगाने लगे, आवाज़ें लगाते हुए इस नहर में डूब गया। बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाका की वली को तलब किया, वो आया तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद रोज़ तक उससे मुंह फेरे रखा कि तुमने इसी हरकत कैसे किया कि एक अच्छे आदमी, एक बूढ़े से ज़ईफ आदमी को, कमज़ोर आदमी को तुमने नहर में डाल दिया और वो डूब गई, उसकी गहराई की अंदाज़ा लगाने के लिए। फिर उससे पूछा कि इस आदमी ने क्या कसूर किया, तूने इसको मार डाला, क्या कसूर किया इसने, तूने इसको मार डाला। आमीर ने माजरत करते हुए अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैंने इसको कसदन कत्ल नहीं किया और हमें इस नहर को अबूर करने के लिए कोई चीज़ भी दस्तयाब ना हुई। हमारा मकसूद तो यह था, हमारे मकसूद सिर्फ ये था कि इस नहर की गहराई मालूम करें, और कोई हमारे मकसद नहीं था, हमारे एक ही मकसद था कि इस गहराई, इस समंदर की, इस नहर की गहराई को मालूम करे। वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने कारनामा बताने लगा कि हमने फ़लाँ इलाका भी फ़तेह कर लिया और फ़लाँ भी फ़तेह कर लिया और फ़लाँ इलाका भी फ़तेह कर लिया, हमने इतना माल गनीमत हासिल कर लिया, हमारे इतना माल हमारे हाथों में लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तेज लहजे में फरमाया कि मेरी नज़र में एक मुसलमान आदमी की जान इन तमाम चीज़ों से भी ज़्यादा अजीज़ है। जो तुम उस आदमी को मार दिया, उस आदमी को डुबवा दिया, तो लेकर आया है, अगर सुन्नत ना होती तो मैं तेरी गर्दन उड़ाता, तेरी गर्दन उड़ाता। जाओ, इसकी वरासा को इसकी दियत दो और यहाँ से निकल जाओ, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे ना देखूं।